کبھی کبھی غفلت چڑھ جائے نا تو ان اللہ والوں کی باتیں بڑا اثر کرتی ہیں. میں نے بھی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جب دل میں محسوس کرتا ہوں نا کہ کوئی غفلت چڑھنے لگی ہے تو میں پڑھتا ہوں لوگوں کو کھول کے. میرے محبوب پاک کے صحابہ میں سے ایک نام حضرت سعید بن عامر کا بھی ہے. گورنر بنایا تھا یا عامل بنایا تھا حضرت عمر نے انہیں، ایک صوبے پورے کا. آپ کے گورنر ہاؤس کے پاس سے گزرے تو گورنر ہاؤس پیدل چل نہیں سکتے آپ، اتنا بڑا ہے. تو یہ وہ گورنر تھا کہ ایک دفعہ مال غنیمت بہت زیادہ آیا. حضرت فاروق اعظم نے اس صوبے کے لوگوں کو کہا کہ ایک شخص جو مالیات کا وزیر تھا، وزیر خزانہ تھا، اس کو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا، وزیر خزانہ اس صوبے کے جہاں حضرت سعید بن عامر گورنر تھے، کہا کہ غریبوں کی لسٹ بنا کے بھیجو، میں فنڈ لگانا چاہتا ہوں. تو جب لسٹ بن کے آئی تو چوتھے نمبر پہ گورنر صاحب کا نام بھی لکھا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر سے کہا، یار تو غریب تھا، مجبور تھا، تنگ دست تھا، تیرے صوبے کے لوگ کہہ رہے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت سعید لگے، عمر پہلے تو وہ بندہ مجھے بتا جس نے میرا پردہ کھولا ہے. تو بندہ تو بتا، میں جانوں، میرا رب جانے، میں غربتوں کے رونے چونکوں میں کھڑا ہو کے نہیں روتا. میرے پاس کو رنج و علم ہو تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، میں اپنے محبوب کو بتایا کرتا ہوں، میں غربتوں کے رونے دنیا داروں کے سامنے نہیں روتا. حضرت عمر گئے، گورنر صاحب اپنے ایمان کی آبیاری کے لیے وائس آف ARQ کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں. بہت شکریہ. کے مقرر کرنے کے بعد 2-4-5 مہینے کے بعد جب حضرت سعید بن عامر کی گورنری کو تھوڑا وقت گزر گیا تو حضرت عمر کا طریقہ تھا، گورنروں کا پتہ کرتے تھے. آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جس علاقے کا گورنر ہوتا ہے اس کی جامع مسجد میں سب لوگوں کو جمع کرتے اور پھر گورنر کو بھی بلاتے. تو کہتے کوئی شکایت ہے گورنر کی تو بتاؤ. مسجد میں جمع کیا، لوگ اکٹھے ہو گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گورنر کی کوئی شکایت ہے تو بتاؤ. تو صوبے کے لوگ کہنے لگے 4 شکایتیں ہیں گورنر صاحب کی. سننا ذرا دل کھول کے، 4 شکایات. کون سی؟ کہ پہلی شکایت یہ ہے کہ جب یہ نئے نئے آئے تھے تو فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، جس کا دل کرتا تھا مل لے. اب یہ فجر پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں اور اشراق چاشت کے وقت 8-9 بجے آتے ہیں. دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ پہلے رات کو بھی ملتے تھے، اب صرف دن کو ملتے ہیں، رات کو نہیں ملتے. اور تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں. چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی روتے ہیں تو بے ہوش ہی ہو جاتے ہیں. کتنی دفعہ ملے ہو اپنے MNA کو؟ بولے کتنی دفعہ ملے ہو؟ ووٹ اپنی مرضی سے دینا پر سوال کا جواب تو دو نا. کتنی خادم نہیں قوم کا؟ خادم نہیں، کتنی دفعہ MP آپ کا حال پوچھنے آیا ہے جس مسجد کے دروازے پہ بیٹھا ہوتا؟ یہ گونگا بہرا اور اندھی جمہوریت ہے؟ رنگ وہی بہتر ہے جو محمد عربی کے غلاموں نے ہمیں عطا فرمایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. حضرت سعید بن عامر گورنر، اور میں اکثر کہتا ہوں اسی دھرتی پر یہ وہ نور والے لوگ تھے جنہیں میرے رسول نے نور عطا فرمایا تھا. یہ ہے تربیت میرے نبی پاک کی. حضرت عمر نے گورنر کی طرف دیکھا، فرمایا بتائیں جناب، آپ کی شکایت آئی ہے. پہلی شکایت یہ ہے کہ آپ پہلے فجر کے وقت ملتے تھے، اب اشراق چاشت میں ملتے ہیں. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضور اگر آپ نہ ہوتے کوئی اور پوچھتا تو میں کبھی نہ بتاتا. حضور میری مجبوری یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہو گئی ہے اور معذور ہو گئی ہے ٹانگوں سے. میں غریب آدمی ہوں، نوکر نہیں رکھ سکتا. اس بھلی مانس عورت نے 30 سال میری نوکری کی ہے، اب وہ بیمار ہو گئی ہے تو کیا میں اس کو چھوڑ دوں؟ میں سویرے اٹھ کے اپنے گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، برتن دھوتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں اور اپنی باوفا بیوی کے منہ میں لقمے ڈالتا ہوں. حضور وہ پخانہ پیشاب کرتی ہے تو وہ بھی میں صاف کرتا ہوں. وہ میری ذمہ داری جو ہوئی تو ذرا دیر ہو جاتی ہے. بس پہلے سوال کا جواب آیا تو لوگ کہتے ہیں ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. پھر کہا آپ کی دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں. حضرت سعید بن عامر کہنے لگے، حضور
کاش یہ لوگ مجھے رسوا نہ کرتے، کاش سریعام نہ پوچھتے، تو میرے اور میرے رب کا راز تھا، یہی بہتر تھا۔ فرمایا کہہ چکا ہوں نا، غریب ہوں، جوڑا ایک ہی ہے میرے پاس، ٹھنڈ کا موسم ہے تو ہفتے میں ایک دن کپڑے دھو کے خشک ہونے کو ڈال کے بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں، اور ذرا شام ہو جاتی ہے باہر آنے میں تو کیا کروں، نہیں آ پاتا۔ کہا تیری تیسری شکایت یہ ہے کہ تو رات کو نہیں ملتا، صرف دن کو ملتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اپنی سفید داڑھی جناب سعید بن عمر نے زور سے پکڑ لی، کہنے لگے عمر یار ادھر دیکھنا ہے کوئی بال کالا، سفید نہیں ہو گئے سارے، اس کا مطلب ہے پھل پک گیا، پتہ نہیں مالک کب بلا لے۔ گناہوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے، مصلے پہ بیٹھ کے مالک کو مناتا رہتا ہوں، اس کو کہتا ہوں یہاں پردے رکھے ہیں تو وہاں بھی میرے پردے رکھنا، میں ساری رات دن میں نے رکھا ہوا ہے مخلوق کے لیے، رات رب کے لیے رکھی ہے، عمر کیا کروں، وہاں بھی تو جانا ہے نا، نہیں مل پاتا۔ حضرت عمر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، فرمایا چل چوتھی بات بتا۔ کبھی کبھی بے ہوش کیوں ہو جاتا ہے روتے روتے، تو پھر رونے لگے، کہنے لگے حضور میں نے 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، جب 40 سال کے گناہ یاد آتے ہیں تو پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اور سوچتا ہوں اگر ایک گناہ کا پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، من آنم کے من دانم، پتہ تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، اور جب 40 سال کی خطائیں یاد آتی ہیں تو رو پڑتا ہوں، اور سوچتا ہوں اگر مالک نے کھڑا کر کے پوچھا تو جواب کیا دوں گا، عمر میرے لیے دعا کر، رب میری 40 سال کی خطائیں بخش دے۔ حضرت عمر رونے لگے، جناب سعید بن عمر کہنے لگے بڑی باتیں ہو گئیں، میرے بڑے پردے کھل گئے، چل اب میری سزا کا اعلان کر میں جاؤں۔ عمر اب بتا، میں نے جواب دے دیا، اب شکایات پر سزا کا اعلان کرنا میں جاؤں؟ تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ مجھے اس طرح کے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما، اے اللہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اس طرح کے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما۔ یہ میرے بھائی میرے رسول کے یہ تھے وقانو یتقون، پرہیز، میرا مضمون اور تھا، رہتا چلا جا رہا ہے، یہ متقی لوگ تھے، یہ پرہیزگار تھے، یہ ہے جن کو قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک لڑکا باندھ کے لایا گیا رسیوں سے، حضور جن ہے اس پہ، وہ لڑکا بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا، اس کے ماں باپ بھی ساتھ آئے، باپ پردہ ماں کی شان میں اس نے کوئی بے ادبی کر دی، تو مفتی اعظم کھڑے تھے، تب حضور دم کر دے، جن ہے اس پہ۔ حضرت مفتی اعظم دم کرنے لگے تو اس نے اپنی اماں کو پتہ نہیں کیا کہا، تو مجھے لے کے جاتی ہے، دیکھ لوں گا میں تجھے، ماں کی بے ادبی کی تو مفتی اعظم نے تھپڑ مارا بچے کے منہ پہ، جس پہ جن تھا، رسیوں میں تھپڑ مارا، وہ تھپڑ مارنا تھا، جن دور ہو گیا۔ حضور غوث اعظم کے نائب تھے، وقت کے اولیاء کے امام تھے مفتی اعظم، اب بچہ صحیح ہو گیا، رسیاں کھل گئیں، گھر چلا گیا۔ شام کو غلاموں سے کہنے لگے چلو اس بچے کے گھر چلے، اس کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی تو گھر والے باہر آ کے حضور آپ ہمیں حکم دیتے، فرمایا بچے کو بلاؤ، بلایا، فرمانے لگے بیٹے سے ٹھیک ہے؟ کہاں ٹھیک ہے؟ فرمانے لگے اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے تھپڑ مار دیا تھا، معافی دے دے۔ کہا حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے تیرا علاج یہ تھا، ایک تو ماں کی بے ادبی کر رہا تھا، دوسرا تیرے اوپر آسیب تھا، تھپڑ نہ مارتا تو آسیب جاتا نہ، اور میرے ایک تھپڑ سے رخصت ہو گیا، لیکن مسلمان کو تکلیف دینے کا مطلب نبی پاک کو تکلیف دینا ہے۔ مجھ سے نمازیں نہیں پڑھی گئیں، میرے دل پہ اتنا بوجھ تھا، بڑی مشکل سے میں نے اپنی عبادت کی ہے 5 وقتہ، مہربانی کر۔ یہ تھے متقی لوگ، متقی پرہیزگار، ذرا بھی اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے تھے۔ ان اولیاء کی محبت ضروری ہے، ان اولیاء کی محبت، ان کا پیار یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ولی بڑا کچھ دیتے، ان کی محبت بڑا کچھ عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے، قرب دیتے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا۔ بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا، ہمارا اپنا ذہن ہے نا،
ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا. کہتے ہیں کہ وہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا، حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا. کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا، باقی نماز گھر جا کے. تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے. کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی، جو کہ اسلام میں منع ہے. کہتے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے، فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے. فرماتے میں پیچھے ہو گیا. میں نے کہا آج میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے، سنت نفل بعد میں پڑھوں گا. کہتے ہیں حضرت بشر حافی جلدی سے نا ایک کباب والی دکان پہ گئے، وہاں سے کباب خریدے. اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو، اس عمر میں بھی کباب کھائے گا. اوئے ہوئے، مولوی کو روٹی نے ستایا تھا، اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا ہے. کہتے ہیں تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے. میں نے کہا دیکھو یار، دیکھو اس کے ذائقے، گرم نان کھائے گا. بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے. کہتے ہیں حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا ہی اس آدمی کا عجیب ذہن ہے، یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا، کھائے پیے گا، اور سنت نفل چھوڑ دی. اللہ ہزاروں مرید ہے. کہتے ہیں حضرت جنگل میں داخل ہوئے، تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی. کچی آبادی، ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ، باہر سے کنڈی لگی. بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی، اندر گئے. ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے. کہتے ہیں حضرت بشر حافی نے اپنی پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا، رال ٹپک رہی تھی. کہتے پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا، پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا، پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں، ناراض نہ ہونا مجھے دیر ہو جاتی ہے. کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے. 14 سال، یہ 1 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. 14 سال سے تو روز آتا ہے. میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر حافی نے بابے کے یہاں سے پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر، آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے. فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں، دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے، پر میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں. میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے. سوچ ہی صاف نہیں، نظریہ ہی ٹھیک نہیں، فکر ہی ٹھیک نہیں. اسلام نظریے کا مذہب ہے، سوچ کا. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سنی، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا تو روح ویسے ہی پاک ہوتی ہے اس کی. میں نے یہ سوچا کہ کچھ باتیں ایسی کی جائیں جس سے تھوڑی سی سوچیں بھی تبدیل ہو، کچھ سوچوں کا وضو، سوچوں کا غسل، افکار و نظریات کی بھی بات ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کثرت عبادت اصل ہے. اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. تیری خودی کے اگر، اور پھر عام چیز نہیں کہا یہ ذکر نیم شبی، سویرے سحری کا ذکر، یہ مراقبہ، یہ جو تو گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہتا، یہ سرور. کہتے بے کیف عبادت نہیں، سرور والی. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں، اگر تیرے نظریے کو نہیں بدل سکے، تیری سوچ نہیں بدل سکے، تیرا ایمان مضبوط نہیں کر سکے، تیری خودی کی اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ، دل و نگاہ، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. دل و نگاہ. اقبال کہتے ہیں ایک دل کا کلمہ پڑھ، دوسرا نظر کا کلمہ پڑھ، ان پہ پابندی لگا. دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے تھے، کوئی بات ہو رہی تھی، ایک حجرے میں بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی. مسند امام احمد میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انس دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا.
وہ بندہ ہے دروازے پہ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو بندہ دیکھا، غریب سا ایک انصاری صحابی، اور بندہ بڑا سادہ، وضو تازہ کر کے آیا ہے تو پانی کے قطرے داڑھی سے بہہ رہے، اور چمڑے کے جوتے اس نے لپیٹ کے نا تو بغل میں چھپائے ہوئے، آ کے اتحیات کی حالت میں بیٹھا، حضور سے دو چار باتیں کی، چلا گیا. ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور مصطفیٰ کا کرم دیکھتے رہے. اس کو حضور نے جنتی کہا ہے. کہتے ہیں اگلے دن اسی ٹائم اسی وقت ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی. حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا، بغیر حساب. کہتے ہیں دروازہ کھولا اور جیسے ہی میری نظر پڑی، بندہ بھی وہی ہے جو کل آیا تھا، اور انداز بھی وہی ہے جو کل تھا، اسی طرح پانی کے قطرے، اسی طرح جوتے بغل میں. السلام علیکم، کل حضور فلاں بات کی تفصیل پوچھنی مجھ سے رہ گئی تھی، غلطی ہوگی، دوبارہ آیا ہو. اس نے اپنے گفتگو کی، چند جملوں میں بات سمیٹی، چلا گیا. فرماتے ہیں اتفاق کی بات کہ دن تیسرا، بندے بھی ہم دونوں، میں اور عبداللہ ابن عمر. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دونوں بیٹھے تھے، سیم ٹائم سیم ڈے. پھر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، اور مسکرا کے فرمایا دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا. کہتے ہیں کھل اٹھے ہمارے چہرے، باہر گئے، دستک ہوئی تھی، دروازہ کھولا. فرماتے مجھے یقین تھا وہی ہوگا جو 2 دن پہلے آیا تھا، اور میرے یقین کے مطابق ہی کام ہوا. وہی بندہ تھا جو کل بھی تھا، جو پرسوں بھی تھا، حالت اور کیفیت اور انداز بھی وہی تھا. پانی کے قطرے بہ رہے ہیں، اور اس شخص نے جوتے بغل میں دبائے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھ گیا، بات چیت کی، چلا گیا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو حضور بھی تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر مجھے کہنے لگے یار ویسے کتنے اس کے نصیب ہیں، کتنے نصیب ہیں. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا. اور نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسے نواز دے. یہ مزاج لطف رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے ہیں ہم لوگ گفتگو کرنے لگے. عبداللہ ابن عمر مجھ سے کہنے لگے یار ویسے پتہ کرنا چاہیے یہ کون سا عمل کرتا ہے، پتہ کرنا. جیسے ہم نہیں پتہ کرتے کہ یہ بندہ بڑا چمک گیا، پتہ کرو کون سا کاروبار کرتا ہے، ذرا اس کی جاسوسی تو کرو. اور بندے بھی بڑے سمجھدار ہیں، وہ سائیڈ بزنس نہیں بتاتے. وہ کہتے ہیں وہ جو میرا علیحدہ ہے وہ نہیں بتانا، کہیں یہ نہ شروع کر لے. حالانکہ انسان کے پاس جو خوبی، جو اللہ نے اسے دولت دینی ہوتی ہے، وہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھے بھی اللہ عطا کر دے. وہ کہتے ہیں کہ پتہ کرو کیا عمل کرتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا، اس سے سلام لی. تو میں نے کہا مجھے 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ مان نہ مان، میں تیرا مہمان. 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے، کیونکہ پڑوس میں تو تمہارا قریب ہی تو تمہارا گھر ہے، میرے مہمان بننے کو کچھ جھگڑا ہے. تو میں نے کہا چلو ایسے ہی سمجھ لو، پر مجھے مہمان بنا لو. کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس شخص کے ساتھ رہا. وہ کتنا صدقہ کرتا ہے میں نوٹ کرتا رہا، نماز کتنی پڑھتا ہے، اس کا کیا. میں چاہتا تھا کہ وہ عمل مجھے ملے. اس کی برکت سے مصطفیٰ نے اسے 3 مرتبہ جنتی فرمایا ہے، تاکہ وہ کیفیات مجھے بھی ملیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی. وہ عشاء پڑھتا تو فجر تک بستر پہ کروٹیں لیتا، اور میں الحمدللہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا، نوافل بھی پڑھتا. کہتے ہیں وہ 1 سپارہ پڑھتا، میں 3 پڑھتا. فرماتے اس نے 3 دنوں میں کھجور بھی صدقہ نہیں دی، ایک کھجور بھی، اور میں نے بڑے بڑے غریبوں کی مدد کی. میں کہنے لگا کہ عمل تو میرا زیادہ ہے اس سے، پھر خوبی کیا ہے؟ خاص توجہ کرنا، اسلام اور دین کا جو فکری اساس ہمیں صحابہ نے دی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے تیسرے دن اسے کہا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بڑی خدمت کی، میں نے جانا ہے، میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تو عمل کیا کرتا ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے یار تو میرا عمل دیکھنے آیا تھا، مجھے بتا تو صحیح انہیں، اور کیوں دیکھنے آیا میرا عمل، تجھے کیا ضرورت پڑی میری جاسوسی کی. تو کہتے ہیں مجھ سے جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا بھائی تو 3 دن آیا ہے نا، ہم بیٹھے ہوئے تھے. کہا ہاں میں آتا رہا ہوں.
کا तीनों दिन नबी पाक ने फरमाया अल्लाह तुझे बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। तो मैं चाहता था कि मैं जरा जासूसी करूं, जरा देखूं, खोज लगाऊं कौन सा ऐसा अमल है, आप भी जरा ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऐसा अमल है। हालांकि तू शाह पढ़ता है और उठ के फजर पढ़ता है, मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूं, तेरा सिपारा एक है, मेरे 3 है। कौन सा ऐसा अमल है जिसके सबब तुझे जन्नत मिलेगी? जितने वो सियाबी कहने लगे यार कोई ऐसा अमल नहीं, कोई शय नहीं, मैं इस काबिल ही नहीं, मन नानम के मन दानम, जो मैं हूं मुझे पता है। का फिर कोई बात तो होगी, तेरी मेहरबानी बता दे, मैंने 3 दिन 3 रातें मेहनत की है, बता दे। कहते वो कहने लगे अगर तुझे बताऊं ना तो फिर सुन, मैं जब रात को सोता हूं तो अपने दिल पे नजर डालता हूं और सवेरे जब उठता हूं तो फिर अपने दिल पे नजर डालता हूं, मोबाइल पे नहीं, कुंजी पे नहीं, ये चाबियां किधर हैं, बटुए पे नहीं, मैं रात को सोते हुए भी अपने दिल पे नजर डालता हूं, सवेरे उठते हुए भी मैं सबसे पहले अपने दिल पे नजर डालता हूं। फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में किसी का हसद नहीं है, किसी के बारे में कोई कीना नहीं है, कोई किसी के बारे में मैल नहीं, मैं अल्लाह के हर बंदे के बारे में सोच, नजरिया, फिक्र अच्छी रखता हूं। और फरमाया मैं तेरे बारे में भी अब्दुल्ला यही सोचता हूं कि तू मुझसे ज्यादा नेक। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी मेरा ज़हन ये है कि अंस बिन मालिक मुझसे ज्यादा परहेजगार है। इस वक्त भी मेरी सोच ये है कि महबूब के सब सहाबा में सबसे कमजोर मैं ही हूँ। नब्द अब्दुल्ला इब्ने अमर कहते हैं मैंने उसका हाथ चूमा, मैंने कहा समझ आ गई है, तेरा नजरिया, तेरी सोच पक्की और सच्ची मुसलमान है, तू दिल और रूह का मुसलमान है, तू नजर और रूह का मुसलमान है। ये सबब है कि अल्लाह के रसूल ने जमीन पर चलते हुए भी तुझे 3 दफा जन्नत की बिशारत अता फरमा दी। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। एक बादशाह था, बादशाह जो होते थे उनके अपने अपने मिजाज होते थे। उस बादशाह ने 4, 5, 6 कुत्ते रखे हुए थे और कुत्ते बड़े बड़े कुत्ते थे और बड़े वो खूनखार कुत्ते थे, चीर फाड़ खा जाते थे, शेर जितने उनके कद थे। बादशाह थोड़ा सा किसी आदमी से नाराज होता ना तो एक बहुत बड़े पिंजरे के अंदर एक बहुत बड़ा सुलाखों का घर उसने बनाया हुआ था, उसमें कुत्ते होते थे और कुत्ते को जब बांध के रखा जाता है तो ज्यादा जहरीला हो जाता है, वो ज्यादा उसके अंदर करवाहट आती है, ज्यादा काटता है। उसने कैद किए हुए थे, कुत्ते तो बड़े जहरीले थे। जिस आदमी से बादशाह थोड़ा सा नाराज होता ना तो वो कुत्ते के आगे उस आदमी को डालता, कुत्ते उसको चीर फाड़ के खा जाते। ये सजा थी, लोगों को पता था। बादशाह के वजीर ने बड़ी खिदमत की बादशाह की, 35 साल तक नौकरी की, लेकिन हर सूरज ने गुरूब तो होना ही होता है ना, हर चांद ने ढलना भी होता है। अब बूढ़ा होने लगा, वो जो मजबूत हाफसा था वो कमजोर होने लगा, हल्की हल्की गलती। बादशाह मिजाज का बादशाह था, नहीं समझ में आया तो मैंने कहा कि लोग कहते हैं हमें काम प्यारा है, चम नहीं, तो रिश्ता वफा का था ही नहीं। वजीर समझने लगा कि अब ना मैं भी गलतियां करने लगा हूं, तो ऐसा ना हो किसी दिन मैं भी इन कुत्तों का शिकार हो जाऊं। उसने बादशाह से कहा कि बादशाह मुझे आहिस्ता आहिस्ता माजरत करने लगा, कदम हटाने लगा कि मुझे छुट्टी दे दी जाए, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, जब तक मेरी तबीयत नहीं मानती तुम नहीं जा सकते। मुतलिक उलेनान लोग थे, वजीर खामोश हो गया, परेशान रहने लगा, गलती हो गई है तो फेंक देगा। एक तजवीज उसके ज़हन में आई, वो जो पिंजरे, कुत्तों के पिंजरे पर मुहाफिज बैठा था ना, जो उनको खाना डालता था, रोटी डालता था, गोश्त देता था, उसको एक दिन कहने लगा यार तेरी ड्यूटी है सारा दिन कुत्तों को खाना देने की, गोश्त देने की, तो 2-4 दिन ड्यूटी मुझे नहीं देता? तू ले ले, मैं तो पहले परेशान हूँ, सारा दिन इनकी देखभाल करता हूँ। उसने कुछ थोड़ा सा गोश्त लिया, पिंजरे के बाहर खड़े होके कुत्तों को डाला। अगले दिन थोड़ी रोटियां ले आया, कुत्तों को डाली। 2-4 दिन, हफ्ता, महीना, साल भर, जितना उसको मौका मिला वो दिन भर खिदमत करता। बस वक्त एक दिन आ गया,
बादशाह को कोई बात अच्छी न लगी, अच्छी न लगी। उसने कहा इस बुड्ढे को उठाओ और डालो कुत्तों के पिंजरे में। सारी जिंदगी यहाँ रहा, इसे अभी तक नहीं पता चला मेरे मिजाज का। जब उठा के पिंजरे में डाला ना, तो बजाय इसके कि कुत्ते उसे काट खाते, वो उसके पैर चूमने लगे। वो पैर चूमने लगे, हाथ चूमने लगे, चाटने लगे। तो बादशाह सामने खड़ा था नजारा देखने को कि चीर फाड़ करते तो खुश हुआ करता था, खूंखार दरिंदे जैसी उसकी तबीयत हो गई। जब देखा वो प्यार कर रहे हैं, तो बादशाह वजीर से कहने लगा ये क्या है? तो वजीर रो पड़ा, कहने लगा तू सियासतदान था तो मैं भी सियासतदान था, सारी जिंदगी सियासत की, लेकिन दुनियादारों के साथ रहा, तो अंजाम ये हुआ कि मुझे इस पिंजरे में डाल दिया गया। देख, तू बहुत बड़ा सियाना था और मैं भी समझदार था, वजीर रहा, लेकिन हमारा रूह का रिश्ता न बन सका। अरे हमसे तो ये कुत्ते ही अच्छे निकले। तेरी 40-35 साल खिदमत की तो तूने कुत्तों के आगे डाल दिया। इन्हें तो चंद महीने रोटी डाली है, मेरे वफादार हो गए। चंद महीने रोटी, जिन्हां तना विच इश्क न रचिया कुत्ते ना थी चंगे। जिन्हां तना विच इश्क न रचिया कुत्ते ना थी चंगे। मालक देकर राखी कर दे साबर भुखे नंगे। और बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं, तो राती जागे ते शेख सदा में, राती जाग दे कुत्ते ते तैथों उत्ते मालक दा दर मूल न छड़ दे। भावें मारो 100 जुत्ते ते तैथों उत्ते रुखा सुखा खा। दिने जार रुखां विच सुत्ते तैथों उत्ते एक बुरकी दा कदर पछानन। भावें मालक होवन सुत्ते, एक बुरकी दा ऊपर खड़े होके काम नहीं कराना पड़ता कि मैं खड़ा रहूंगा तो काम सही होगा, जाऊंगा तो ना। एक बुरकी दा कदर पछानन, भावें मालक होवन सुत्ते। फिर अपने आप को मुखातब किया, कहने लगे उठ बुल्लिया, चल यार मना ला, नहीं ते बाजी ले गए। मुल्ला रूमी कहते हैं कि चिड़िया और चिड़ा, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों इकट्ठे बैठे थे। तो एक बंदा आ गया सूफी, मेरी तरह पगड़ी शगड़ी बांधी हुई, जुब्बे कुब्बे में लगा हुआ। ये जितने फितने आज आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जुब्बों के पीछे निकलते हैं सारे। आवाम बेचारी को तो पता ही नहीं था कि यहाँ भी उलझना है। इन्होंने पकड़ के चक्कर चला दिए। कभी कोई कहानी सुनाते हैं तो कभी कोई कहानी सुनाते हैं, कभी नहीं। और मैं शिकवा करने लगा हूँ, मुझे कर लेने दो। क्या तुमने कभी मईशत पर भी तकरीर की है? हुजूर ने मईशत नहीं दी? क्या तुमने कभी कौम को मुआशरत भी सिखाई है? ये भी तुमने बताया है कि जीना मरना कैसे है? वहां उलझाते हो जहां नौजवान कहते हैं कि यार तय ही कुछ नहीं हुआ आपके दरमियान अभी तक। जो कहानी सुना रहा था वो भी बड़े जज्बात में था, रो रहा था। जो रद्द कर रहा था वो भी जज्बात में था, रो रहा था। तो हम किधर जाएं? आपने कौम को किस दोराहे पे खड़ा कर दिया? शिकवा करने लगा हूं। वो चिड़ा और चिड़ी दोनों बैठे थे। एक बंदा सूफी साफी आ गया, बड़ा जनाब, जुब्बा कुब्बा, बड़ी बात। तो चिड़िया चिड़े से कहने लगी उड़ जाएं, ये शिकारी ना हो। तो चिड़ा कहने लगा नहीं, शिकारियों का लिबास और होता है, ये तो दरवेशों का लिबास है, रहने दो, बैठे रहते हैं। उसने बड़ा समझाया चिड़िया ने, पर चिड़िया की बात मानता भी कोई नहीं ना। कभी कभी मान जाए, कहने फायदा होता है। अब चिड़िया की माने कौन? चिड़िया को तो लोग छोटा जानते हैं। तो वो चिड़ा बैठा रहा, पर वो बंदा आया। आए हाय, आप यकीन करें, लोग मेरे पास आते हैं तो वली समझ के आते। वो जो मेरे पास वली समझ के, दरवेश समझ के आया, उसे सवाब मिल गया। लेकिन अगर मैंने धोखा किया तो कयामत में मेरी सजा बढ़ जाएगी। मुझसे मेरा रब पूछ लेगा, वो तो ठीक था, वो तो तेरी पगड़ी दाढ़ी देख के आया था, तू अपनी बात बता, तेरे अंदर क्या था? तो वो करीब आया ना, वो सूफी दरवेश, इल्ला माशाअल्लाह, उसने ना गुलेल पीछे छुपाई हुई थी, उसने गुलेल निकाली और मारी और चिड़ा मर गया। चिड़िया बड़ी परेशान हुई, उसने जाके बादशाह को शिकायत की, जंगल के बादशाह को, शेर को। शेर ने कहा तू फिक्र न कर, बंदा पकड़ लेते हैं। बंदा पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, सामने आ गया। तो चिड़िया कहने लगी, शेर कहने लगा चिड़िया से कि अब ना पकड़ तो हमने लिया है, सजा हमने नहीं देनी।
अगर ये बात आपकी समझ में आ गई ना, मसला सिर्फ लीडरों का नहीं, कारकुन भी बड़े खतरनाक हैं। नाराज हो गए हो? मसला मुरीदों का नहीं, ये पीरों का नहीं, सिर्फ ये मुरीद भी नहीं कोई हिलने देते। ये भी नई से नई कहानी रोज बना के लाते हैं और आके सुनाते हैं। सुनो, वो चिड़िया से कहने लगे, बादशाह सलामत शेर साहब कहने लगे कि सजा तेरी मर्जी की देनी है, तू बता क्या सजा दे। तो चिड़िया रो पड़ी, कहने लगी बादशाह इसे सजा कोई नहीं देनी, एक बस हुक्म देना है। उसे कहा वो क्या? तो वो कहने लगी इसे हुक्म करें, अगर इसने शिकार करना है तो लिबास भी शिकारियों वाला पहने। इसने लिबास सूफियों वाला पहनना है और अंदर से शिकारी है। बस इसे हुक्म करते हैं कि इसने शिकार करना है तो लिबास भी। अल्लाह करे आपकी समझ में बात आए। और सियासतदान, तूने लिबास पहन लिया है खिदमतकार है तू शिकारी। ओ ब्यूरोक्रेट, ओ ताजर, तूने लिबास पहन लिया है खिदमतकार, तू शिकारी है। ओ बहुत बड़ी जगह पे बैठे हुए अफसर, तूने लिबास पहन लिया है एक बहुत बड़े अफसर का, एक महकमे को संभालने का, और अंदर से तू रिश्वत खाता है, शिकारी है। और दरवेश साहब, मौलवी साहब, और बड़े काम में लूटने के लिए दरवेश बन के तो ना लूट। आपकी तबीयत के अंदर दौलत से बेजारी, हजरत अबू दरदा, हजरत अबू मूसा अशरी, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये समझ ले उनके क्लास फेलो थे, उनके साथ पढ़ा था इन्होंने। हजरत अबू ज़र गिफारी इन पर भी जलाल करते। आप यकीन करें कि तबीयत ना ऐसे कैफ में आ गई इनको पढ़ के। इनको पढ़ा जब कुछ दिनों से तो कुछ अनोखा, ये अनोखी वजह है, सारे ज़माने से निराले हैं ये बंदे, कौन सी बस्ती के यार अब रहने वाले, ये किस तरह के लोग हैं, क्या सोच है। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर के करीब से गुजरे तो हजरत अबू दरदा मकान बना रहे थे। क्या जुमला कहा, तड़प गई रूह। फरमाने लगे अबू दरदा तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी यार। फरमाया क्या हुआ? फरमाने लगे अब तेरा मकान बनाने के लिए भी अल्लाह के बंदों की पुश्तों पर ईंटें रखी जाएंगी। तेरा मकान बनाने के लिए रब के बंदों की पुश्तों पर ईंटें तेरे लिए। हज़रत अबू दरदा ने गर्दन झुका ली। फरमाया यार जहां तू है ना तू बिल्कुल ही ठीक कहता। क्यों? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे अबू ज़र गिफारी से सच्चा बंदा कोई नहीं, इनसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं। फरमाया तू ठीक कहता है यार, सही कहता। हजरत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु को गवर्नर बना दिया गया इराक का। अब हजरत अबू मूसा अशरी सहाबा में एक बड़े जलील कद्र सहाबी हैं और उनकी अजमतें, रिफतें, बुलंदियां क्या कहना, बड़ी गहरी दोस्ती थी। लेकिन जब वो गवर्नर बन गए ना तो आपने फरमाया बस भाई अब तूने ओहदा ले लिया है, ये बंदे को ठीक नहीं रहने देती चीजें, अब तू ओहदे में चला गया। बड़ी मुद्दत के बाद मुलाकात हुई हजरत अबू मूसा अशरी के साथ। वो दौड़ के आए हजरत अबू ज़र गिफारी के गले मिलने, मेरा भाई मेरा भाई। फरमाया पीछे हट जा, मैं नहीं तेरा भाई, तू गवर्नर है, मैं गरीब आदमी हूँ, अपना काम कर। फिर दौड़ के आए, फरमाया अबू ज़र तू मेरा भाई है यार, इकट्ठे पढ़ते थे हुजूर। फरमाया नहीं जा तू नहीं मेरा। फिर आए, जानते थे ना ये सच्चा बंदा है, ये सच्चा बंदा है, ये तकरीरों वाला नहीं, सिर्फ वाजों वाला नहीं, इसके अंदर भी बड़ी सच्चाई है। करीब आए, आके कहा यार तू मेरा भाई है, मेरे सीने लाग। फरमाने लगे तो तीसरी बार आया है, मोमिन है, मैं मुंह नहीं मोड़ सकता, पर पहले मुझे बता गवर्नर बनने के बाद तूने मकान कितने बनाए, बाग कितने लगाए, चक्कियां कितनी लगाई, कितने तूने चीजें बनाई हैं, पहले बता। हज़रत अबू मूसा अशरी ने उनका हाथ पकड़ा, रोने लगे, कहने लगे जिस महबूब से तूने तरबियत ली है मैं भी उन्हीं का नौकर हूँ, जिन कपड़ों में मैं इराक गया था मेरे हाथ भी वही है यार। क्या बात करता है, मेरे वही हैं। मुझे बता अगर ये ओहदे खिदमत के हम नहीं लेंगे तो फिर क्या जालिमों को देंगे, गैरों को देंगे? ना कर, कुछ नहीं बनाया। हज़रत सैयदना अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु रोए और जब कहा ना कोई शय नहीं मेरे पास, तो फरमाया अच्छा चल आ जा, फिर सीने लग जा, तू वाकई मेरा भाई है। फिर हज़रत अबू ज़र गिफारी ने मोहब्बत फरमाई, वो दरवेशी, वो फ़कीरी, वो सादगी, वो नौरानियत, वो दिल के साथ अंदर। हमारे तो बहुत सारे लोग हैं
جو کہتے ہو کہاں لے جانا ہے مال، کیا ضرورت ہے مال کی، ہر وقت مال کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن دل ان کا کہتا ہے کہ آئے صحیح کسی طریقے سے، پہنچے صحیح۔ حضور نے فرمایا بعض لوگوں کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی، دل بھیڑیے سے زیادہ خطرناک، اوپر سے کہہ کچھ رہے ہیں اندر حالات کچھ اور ہیں۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوری دولت سے، آپ فرماتے کیوں ہے لوگوں کے پاس مال، کس لیے اتنا مال جمع کیا ہے، کیا ساری غریبی ختم ہو گئی؟ رسول پاک علیہ السلام کے غلام عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا، مجھے سفر کے لیے جانا تھا، تو تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا سرکہ، ایک شہد کی بوتل، چیزیں میں نے سفر کے لیے ساتھ رکھ لی۔ میں جب مدینے سے باہر صحرا میں نکلا نا، تو رمضان نہیں تھا، غیر رمضان تھا۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا بکریاں چرا رہا، بکریاں چراتا، اے جوان، آپ فرماتے ہیں اس کا چہرہ بڑا نورانیت والا، گرد پڑی ہوئی پر بڑا حسین، فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ آ جاؤ کھانا کھا لو، روزے بھی نہیں تھے، کہنے لگا نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا پتہ کروں کہ نیرا نیک ہی ہے کہ پرہیزگار بھی ہے؟ نیک وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھے روزہ رکھے، پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچے، وہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ کہا پتہ کروں پرہیزگار بھی ہے کہ نہیں؟ کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے اس کو کہا بھائی تیری بکریاں بڑی پیاری ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ بکری مجھے دے دو۔ کہتے وہ جوان، غربت بھی پریشانی بھی، پر دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پابند لگے ہوتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے، غربت ہے۔ کہا جناب ایک بکری دے دو۔ کہنے لگا جناب بکریاں میری نہیں، بکریوں کا مالک کوئی اور ہے۔ کہتے میں نے آزمانے کے لیے کہا کہ بکریوں کے مالک کو کہنا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے، کہہ دینا بھیڑیا لے گیا ہے۔ تو کہتے اس نے میری طرف دیکھا، گرد سے اس کے بال اٹے ہوئے، آنکھوں میں روشنی، چہرے پہ اطمینان، لب و لہجے میں ایمان کی طاقت، نوجوان۔ کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے کے آیا، جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کہتے ہیں میں کانپنے لگا، اس کی بات سن کے واپس آیا، جو کام نکلا تھا وہ چھوڑا، واپس لوٹ آیا۔ میں نے پتہ کیا کس کا غلام ہے، پتہ چلا فلاں آدمی کا ہے۔ کہتے میں نے پہلے غلام خریدا، پھر پتہ کیا تیرے پاس بکریاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 400۔ کہتے میں نے مالک سے ساری بکریاں خریدی، پھر غلام کو بلایا، پھر وہ بکریاں تحفے میں دی، تحفے میں۔ کہنے لگا حضور یہ سارا کچھ مجھے کیسے ملا؟ میں نے کہا تیرا ایمان بڑا پختہ تھا تو میرے رب نے تجھے انعام عطا فرمایا ہے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جسٹس امیر علی داتا صاحب کی سیرت لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھاٹی دروازہ ہے نا، داتا صاحب کے عقیدت مندوں نے اس کا نام اجویری دروازہ رکھ دیا۔ وہاں بھٹی قوم رہتی تھی، شور ہو گیا، راجہ جے سنگھ سربراہ تھا لاہور کا، اسے شکایت لگائی گئی کہ آج اگر اجویری نام پہ دروازہ ہے تو کل اور ناموں پہ بھی دروازہ ہوگا۔ لوگوں نے آ کے اس کو راجہ کو شکایت کر دی کہ جناب دیکھیں جی انہوں نے اجویری نام رکھ دیا ہے۔ اب یہ جہاں جو عقیدت مند سے نا جی داتا صاحب کے، وہ بھی تیار ہو گئے کہ بھئی ہمارے بزرگ وہاں آتے جاتے، داتا صاحب عصر کی نماز پڑھ کے باہر آئے، کیا مسئلہ ہے بھئی؟ کہا جناب یہ بھٹی قوم زمانے سے آباد ہے، اس کا نام بھاٹی دروازہ ہے، آپ کے عقیدت مند کہتے ہیں اجویری دروازہ رکھنا ہے۔ داتا صاحب ہنس پڑے اور پہلے تو نظر اپنے عقیدت مندوں پہ ڈالی، فرمانے لگے پتر تختیاں بدلنے سے انقلاب نہیں آیا کرتے، پٹیاں بدلنے سے لوگ ٹھیک ہوں گے۔ فرمایا اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو ہندوؤں سکھوں کے دل بدلو تاکہ یہ محمد عربی کے غلام بن جائیں۔ یہ تختیاں بدلنے کا کیا معنی ہوگا؟ پھٹیاں بدلنے سے تم لوگوں کو تبدیل کر دو گے کہ تختی بے نام آ گیا۔ اور پھر آپ فرمانے لگے سرے سے بات ہی غلط ہے، کیا ضرورت تھی تمہیں اجویری دروازہ نام رکھنے کی جب یہ بنایا بھٹی قوم نے، لگایا بھٹی قوم نے، رہتی بھٹی قوم ہے، تو بھاٹی دروازہ ہی نام سے رہتا ہے، خبردار کسی نے اجویری دروازہ کہا۔ داتا صاحب یہ کہہ کے اندر آ گئے، اپنے مریدوں اور اپنے نام کے خلاف فیصلہ دے کے کرے نا تھوڑی جرتیں آج بھی کوئی ایک تو ہو جو اپنا نام پیچھے کرے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا نام پیچھے کر کے عقیدت مندوں کے خلاف فیصلہ دے کے اندر آ گئے۔ رات گزر گئی، لوگ بڑے مد و جزر میں تھے، سویرے کیا ہوگا؟ صبح راجہ جے سنگھ بھی آیا، 150 آدمی بھٹی قوم کا اور آیا، سارے کے سارے مدینے والے کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔
ہم جو کرنے جا رہے ہیں، جو بوجھ ہم نے ناموں کے اوپر ڈال دیا ہے اور جس طرز سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یہ کوئی آگے جانے والا طریقہ تو نہیں ہے نا۔ آپ لوگوں کو اپنی گفتگو کے جلال سے جیتیں گے؟ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی وفاداری، آپ کی معاملہ فہمی، آپ کا حق پہ ہونا، آپ کا سچ بولنا، آپ کے ہاتھوں میں عدل کا ترازو ہونا، یہ لوگوں کو آپ کے قریب کرتا ہے۔ لوگ کبھی بھی آپ کی شخصیت کے سحر میں مبتلا نہیں ہوتے، لوگ جب بھی مبتلا ہوتے ہیں وہ آپ کے کردار کے حسن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر آپ روحانی طور پر بیمار ہوں، آپ کے اندر حسد کی بیماری لگ جائے، تو حسد کا سادہ ترجمہ کریں، پنجابی ترجمہ کریں، اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو حسد کا معنی جلنا ہے۔ تو جس بندے کا اندر جل رہا ہو وہ سکون میں ہوتا ہے۔ اندر آگ لگی ہو حسد کی تو وہ بندہ قرار پائے گا۔ بہت بڑی بیماری ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہے، پتہ ہے آپ کو پر آپ توجہ نہیں کر رہے۔ تکبر ایک بیماری ہے۔ تکبر والا بندہ دل کی جگہ روڑا رکھ لیتا ہے، پتھر، تو اندر بندے کا سخت ہو جائے۔ وہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ میری نا ٹانگوں میں بڑی درد ہے، تو پنجابی کہتے ہیں کھلیاں پہ گئی ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ کہتے ہیں سخت ہو گئی ہیں ٹانگیں، چلا نہیں جاتا۔ ٹانگیں سخت ہو جائیں تو گزارا نہیں ہوتا، تو دل سخت ہو جائے تو۔ اب میری بات کو سمجھی، ہمارے اندر نا بیماریاں ہیں، ہم وہ کڑتے رہتے ہیں، وہ جلتے رہتے ہیں، وہ تکبر میں آ جاتے ہیں، عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ میری دنیا میں یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے حسد ہو رہا ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ میں کر رہا ہوں حسد۔ تو اگر سب سے ہو رہا ہے تو وہ بندہ کہاں ہے جو کر رہا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ بڑا تکبر آ گیا جی لوگوں میں، تو وہ لوگ کدھر ہیں جی جو تکبر کر رہے ہیں؟ وہ بھی، اس کو بھی تو ماننا چاہیے نا میں کرتا ہوں۔ تو یہ ساری بیماریاں جسمانی، بلڈ پریشر، شوگر اور ہیپاٹائٹس اور معاذ اللہ کینسر، اور یہ سب بیماریاں روحانی بھی جسمانی بھی، تو یا اللہ جائیں کدھر؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا میں نے جو تمہیں قرآن عطا فرمایا ہے نا، تو اس میں مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ تمہاری تمام بیماریوں کی شفا ہے، اس میں تمام بیماریوں۔ ہم مریض ہیں، ہماری کل شفا قرآن پاک کے ساتھ وابستہ، اور اگر صحیح طبیب تک بندہ نہ جائے تو پھر وہ ساری زندگی بیچارہ الجھا رہتا ہے، اسے کامیاب علاج میسر نہیں آتا۔ اس میں جسمانی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نا مرض وصال تک دیکھا ہے، حضور کے وصال تک، کہ حضور قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کے سورت فلق اور ناس اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے، پھر جسم پہ ملتے تھے۔ قرآن پاک میں شفا ہے۔ اب تو لوگوں نے دم درود کو نا اس کو بڑا ہلکا سا کام سمجھ لیا۔ ویسے بھی یہ عاملوں کے ہتھے چڑھ گیا، ملنگوں کے ہتھے چڑھ گیا، کاروبار بن گیا، تجارت بن گئی۔ ورنہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں تو حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس میں کرم ہے۔ یہ چیزیں جو بڑی ہمارے لیے سود مند تھی، فائدہ مند تھی، ہم چھوڑ گئے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، سنیے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے، واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رات کو قیام کیا، سونا تھا، بستی تھی۔ بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا، کوئی ضیافت نہیں کی۔ آدھی رات کا وقت آیا تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی بندہ دم درود کر لیتا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں، پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا، تم اگر دم کراؤ گے تو مفت نہیں کریں گے۔ بخاری پڑھ رہا ہوں، پیسے لگیں گے۔ کتنے پیسے؟ بکریوں کا ایک ریوڑ پورا۔ شارحین نے لکھا ہے 40 بکریاں۔ کنے دما دیاں؟ او بھائی اس سے کوئی بندہ جواز نہ لے کہ پیسے لینے جائز ہیں، اس سے جواز نہ حاصل کرے۔ آپ بات کو سمجھیں، پس منظر کیا ہے؟ پانی تک نہیں تم نے پوچھا۔ کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے، انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے۔ صحابی نے کہا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چونکہ تنگ تھے، بچھو کاٹ گیا، اور سردار کو کہا چل تو صحیح نا۔ وہ صحابی گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اور حدیث بخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا
لوگ کہتے ہیں دم کدھر سے آ گیا، بخاری پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، رب کریم نے شفا دے دی، بکریاں لے لیں، آ گئے جہاں آرام کر رہے تھے اس جگہ، صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے بکریاں لینی چاہیے تھی، کچھ رہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چپ کر کے سو جاؤ، صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، اگر کریم نے کہا لینی چاہیے تھی پھر تو موت بن گئی، اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں ہانک کے واپس کر دیں گے، مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صبح گئے حضور کی بارگاہ میں، جا کے مسئلہ عرض کیا، یا رسول اللہ انہوں نے بھی پانی کوئی نہیں پوچھا تھا، ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے، تو ہم نے یہ بکریاں لی ہیں۔ شارحین لکھتے ہیں 40 تھی شاید، تو یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ حضور مسکرانے لگے، حضور مسکرانے لگے، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرانے لگے اور مسکرا کے پوچھا اچھا پڑھا کیا تھا؟ یا رسول اللہ سورہ فاتحہ۔ فرمایا سکھائی کس نے تھی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے۔ فرمایا پھر آدھی بکریاں میری ہیں آدھی تمہاری ہیں، اور میرا حصہ نکالو نا بھائی۔ تو قرآن پاک میں شفا ہے، قرآن حکیم میں بڑے سے بڑا مجرم ہو، کافر ہو، فاسق ہو، ایک حدیث مشکات میں موجود ہے، اس کو آپ نے دل پہ لکھ لینا ہے چونکہ معاملہ دل کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو کہتا ہے میں بور ہو رہا ہوں پتہ نہیں کیا ہے، اور زنگ لگ گیا دل کو۔ تو کہتا ہے جناب میں پتہ نہیں سارا کچھ ہے پر دل پریشان ہو، بھئی اس کو زنگ لگ گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا بات ہے، پریشانی ہو، بھئی دل کو زنگ لگ گیا ہے۔ کریم فرمانے لگے جس طرح بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ حضور دل کو زنگ لگ جائے تو کیا کریں؟ تو حضور فرمانے لگے ایک موت کو یاد کرو اور ایک قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، قرآن تمہیں زنگ سے شفا دے دے گا، اس کو پڑھو گے تو تمہیں لطف آئے گا۔ اور قرآن پاک کو نا جب بندہ پڑھتا ہے نا تو حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا قرآن پاک کبھی پرانا نہیں ہوگا، جب بھی پڑھو گے نیا مزہ ہی آئے گا، نیا سرور ہی آئے گا، نئی کیف۔ بڑے بڑے کٹر کافر قرآن پاک سنتے تھے نا۔ ایک دن عتبہ کہنے لگا ابو جہل سے اور دیگر لوگوں سے کہ بڑی ہو گئی لڑائی، بڑی ہو گئی بحث، اس طرح کرتا ہوں میں جا کے نا تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ، میں جا کے بات کرتا ہوں حضور سے۔ عتبہ آ گیا کہنے لگا میں مذاکرات کرتا ہوں، سب نے کہا چل تو سیانا آدمی ہے، سمجھدار ہے، چلا جا۔ جا کے نا تو وہی باتیں جو وہ ہمیشہ کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگا ہم سارے آپس میں ہیں، برادری ہے، قبیلہ ہے، ایک شہر ہے، پھر بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ الگ ہو گئے، جو ہمارے معاذ اللہ طریقے پہ ہیں وہ الگ ہیں، تو کوئی بات چیت نہ کر لیں بیٹھ کے۔ تو حضور نے فرمایا کرو نا۔ کہنے لگا اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم دیتے ہیں، اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو معاذ اللہ ہم دیتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، کسی طرح کا بھی آپ کا مطالبہ ہے تو ہم پورا کرنے کو تیار ہیں، تو آپ بتا دیں ہم وہ کر دیتے ہیں۔ وہ بڑی اس نے لمبی چوڑی تقریر کی، جتنی آفریں گنا سکتا تھا گنوائیں، کریم خاموش رہے۔ جب اس کی بات پوری ہو گئی تو حضور فرمانے لگے میں بھی کچھ بولوں؟ کہنے لگا بولیں۔ میرے نبی پاک نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، چند آیتیں پڑھی، کھڑا تھا بیٹھ گیا، پھر اٹھ پڑا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے۔ حضور نے تلاوت ختم کی، کہا کوئی بات کرنی ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے اجازت دے دے۔ واپس گیا، جب گیا نا تو ابو جہل دور سے دیکھ کے کہنے لگا جو گیا تھا وہ تو عتبہ تھا، اور یہ جو آ رہا ہے یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ وہ نہیں ہے جو گیا تھا۔ واپس آیا تو کہا کیا طے ہوا؟ کہنے لگا یار طے کیا کرنا ہے، میں نے شاعر بھی دیکھے، کاہن بھی دیکھے، جادوگر بھی دیکھے، میں نے زمانہ گھوما ہے، پر جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ بندے کا کلام نہیں، وہ رب کریم کا ہی کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، تم نہیں مقابلہ کر سکتے، تم باز آ جاؤ، وہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے،
کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ طفیل بن عمر دوسی مکہ شریف آئے تجارت کے لیے، پہلے بھی آیا کرتے تھے، کہتے ہیں میں بہترین شاعر تھا، مکے آیا سامان بیچتا تھا، کچھ خرید کے لے جاتا تھا۔ ابو جہل مجھے کہنے لگا تو ہمارا دوست ہے، پرانا سجن ہے، تیرا آنا جانا ہے، اور تجھے یہاں اس شہر میں چونکہ تو ہمارا مہمان ہے تو ہر بات سے آگاہ کرنا ہمارا ذمہ داری ہے۔ یہاں ایک شخص ہے محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں، اور معاذ اللہ شاعر ہیں، جادوگر ہیں، ان کی تو نے بات نہیں سننی۔ کہتا میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، میں نے چند ہفتے ٹھہرنا ہے، مال بیچنا ہے، کچھ خریدنا، چلے جانا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ کہا اچھا میں نہیں سنوں گا بات۔ کہتا مجھے نظر آئے کئی دفعہ حضور، اور جہاں حضور ہوتے تھے میں قریب ہی نہیں جاتا تھا۔ کہتے ایک دن نا حرم شریف میں سادے سے کپڑے اور پاؤں میں سونے جوتے اور سر پہ یوں امامہ کے جیسے فرشتے بھی جھک جھک کے زیارت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نور بھرے کیفیات حضور تشریف لائے، اور تشریف لا کے رسول کائنات علیہ السلام حرم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ حضور تشریف فرما ہوئے، قرآن پاک پڑھنے لگے۔ میں جب حضور کے قریب سے گزرتا تھا تو کانوں میں روئی دے کے گزرتا تھا، پر طفیل کہتے ہیں آج نہ تھوڑی سی آواز میرے کانوں میں گئی، قرآن پڑھا محبوب نے۔ اور ویسے بھی کیا کمال ہوگا جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھتے ہوں، جب طٰہٰ والے نبی اپنی زبان سے طٰہٰ کی تلاوت کرتے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جن کے بارے میں آیا جب وہ تلاوت کرتے ہوں، الم نشرح لک صدرک، جن کے سینے کی تعریف اللہ نے کی، جب وہ ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا شان ہوگی۔ جن کو رب کہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو جب حضور خود یہ آیتیں پڑھتے ہوں گے تو انداز کیا ہوتا ہوگا۔ کہتے ہیں وہ تھوڑی آیتیں سنی پر قربان جائیں میرا تو کوئی دل ہی بدل گیا۔ میں بڑا بہترین شاعر تھا، لفظوں کے تراشے مجھے خوب آتے تھے، الفاظ کے بام و در سے میں آگاہ تھا، اچھا ادب میں جانتا تھا، پر میں نے کہا یہ کلام، یہ انداز، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ انداز پتھروں پہاڑوں پہ جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں تھوڑا سا پڑا قریب نہیں، اور پھر نظریں جھکائے ہوئے حضور اپنے گھر گئے، سرکار چلے تو میں پیچھے پیچھے، حضور گھر میں چلے گئے تو میں نے دروازے پہ دستک دی، باہر آئے، سلام لی۔ میں نے کہا محبوبہ وہ جو آپ پڑھ رہے تھے تھوڑا اور نہیں سنا دیتے، تھوڑا اور نہیں تلاوت کر دیتے؟ کہتے ہیں رسول پاک نے نا پھر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ میں کبھی بیٹھتا تھا کبھی اٹھتا تھا، جب حضور نے تلاوت مکمل کی تو میں نے آگے بڑھ کے ید اللہ والا ہاتھ تھاما اور دست مبارک پکڑ کے کہا سونیا، یہ مجھے کہتے تھے نہ سننا، میں نے زمانہ دیکھا ہے، میں کوئی عام آدمی نہیں، میں سردار ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، مجھے قسم ہے جو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے وہ بشر کا کلام نہیں، آپ مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا۔ بڑے بڑے کفل ٹوٹے۔ حضرت عمر بھی آئے تو آئے قرآن کی تاثیر کی برکت سے۔ حضرت صدیق اکبر نہ اپنے گھر کے سین میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے تو رویا کرتے تھے، روتے تھے۔ مکے کے کچھ سردار کٹھے ہو کے نبی کریم کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے ایک تو صدیق اکبر کو منع کریں کہ قرآن اونچا نہ پڑھا کرے، اور اگر اونچا پڑھنا ہے تو پھر ان سے کہیں پڑھ کے رویا نہ کرے۔ حضور نے فرمایا اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھتا ہے، روتا ہے، تمہیں کیا ہے؟ یا رسول اللہ، یہ ابو بکر صدیق جب قرآن پاک کی تلاوت کر کے روتے ہیں نا تو ہماری بچیاں بھی رونے لگتی ہیں، ہماری عورتیں گھر کا کام کاج چھوڑ کے تو صدیق اکبر کے دروازے پہ کھڑی ہو کے روتی رہتی۔ حضور ان سے کہیں یہ قرآن سے جو شغف ہے ان کا، کہاں گئے مسلمان جو قرآن پڑھنے والے تھے، کدھر گئے؟ سارا کچھ ہی ہمارا موبائل لے گیا۔ میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ کچھ لوگوں نے رمضان میں بھی قرآن پاک ایک بھی ختم نہیں کیا، رمضان شریف میں بھی ایک قرآن پاک کی توفیق نہیں ہوئی، لے گیا سارا کچھ، ہماری خوش گپیاں۔ کمال ہو گئی، ہم نے
सोचा ही नहीं, फिक्र ही नहीं की। संगियों वापस आओ, कुरान पाक से प्यार करो, कुरान पाक से मोहब्बत करो, कुरान की तालीम हासिल करो। लोग कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ज़ुबान मोटी हो गई है, कुरान कैसे सीखूँ। 38.5 साल की उम्र में कलमा पढ़ा हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने। कुछ सहाबा इनसे भी उम्र में ज़्यादा थे, तो बड़ी उम्र में दीन सीखा कि छोटी उम्र में सीखा। हमें क्या हो गया है? कुरान पाक की तरफ तवज्जो करो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस कुरान की बरकत से अल्लाह कौमों को उरूज अता करेगा, इसकी बरकत से ही कौमों को ज़वाल होगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, हुज़ूर रात को नमाज की नियत बांधते थे तो एक ही आयत पढ़ते थे सारी रात, एक ही आयत पढ़ते रहते थे, रोते रहते थे। और जब हुज़ूर रोते थे तो जिस तरह हंडिया उबले तो आवाज़ आती है, इस तरह हुज़ूर के सीने से आवाज़ आती थी। जुबैर बिन मुतअम कहते हैं, मैं बदर के कैदियों के बारे में बात करने आया हुज़ूर से, तो नबी पाक मगरब की जमात करा रहे थे। जब मैं मदीने पहुंचा तो मस्जिद नबवी के बाहर खड़े होके मैंने हुज़ूर की तिलावत सुनी। फरमाते हैं बस मैं तो बात करने आया था ना, तो वो आयतें सुनी तो मुझे यूँ लगा मुझ पे बिजलियाँ गिर रही। कौन है जो मेरे दिल के कुफर और कुफल धो रहा है? बस कुरान सुनता गया और रब मुझे ईमान की तौफीक अता फरमाता गया। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात लिखी आपने। फरमाते हैं कि वो एक दिन बस्ताम के बाज़ार से गुज़र रहे थे, तो लोग, रमज़ान का महीना था, तो लोग अपनी दुकानों से उठ उठ के आने लगे, अपना कारोबार छोड़ के मिलने लगे। तो हज़रत बायज़ीद फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख़याल आया, बादशाह भी आए तो कोई दुकान नहीं छोड़ता। कितना मेरा मकाम है, कितना मेरा दर्जा है कि लोग आ रहे हैं। फरमाते शैतान ने मेरे नफ्स को बड़ा कर, मैंने रमज़ान के महीने में एक खजूर उठाई रेडी से और मुंह में रख ली, खाई भी नहीं, रख ली। लोग कहने लगे दफ़ा करो, ये भी को बली है, रोज़ा ही नहीं रखा हुआ। फरमाते हैं लोगों ने मुझे बड़ा बुरा कहा, मैं दुनिया से टूट गया पर मेरा अपने रब से रिश्ता मजबूत हो गया। मैं उस दिन जाके रोया उसकी बारगाह। तो ये जो है ना तारीफ़ का चक्कर, शेख सादी फरमाया करते थे, लकड़ी को घिन खाती है और बड़े लोगों को तारीफ़ खा जाती है। बड़े लोग जो थे ना पुराने बादशाह, उन्होंने कसीदे पढ़ने के लिए शायर रखे हुए थे। चौधरी, सरदार, रईस, सेठ, इन लोगों को कौन सी चीज़ ख़राब करती है? वो लोग आगे गुजर जाते हैं जो इनको चौधरी कह के सलूट करते हैं, चौधरी साहब पीछे रह जाते हैं। वो तो बना के चला गया, इसे काम निकाल के चला गया। तो कभी भी ज़िंदगी में तारीफ़ की ख्वाहिश पैदा ना करें। और सूफ़ी तो तारीफ़ कराता ही नहीं, दरवेश तो तारीफ़ कराता ही नहीं। वो कहता है मुझे बंदों की तारीफ़ से क्या गरज, मैंने तो वो वाली तारीफ़ करनी है जो मेरा रब मेरी करेगा। आखिरत की तरफ तवज्जो, तो तारीफ़ पर गौर ना करें, तारीफ़ की ख्वाहिश ना करें, लेकिन एक बात ज़रूर दिल में पैदा करें, ये ज़रूर सोचें कि अच्छे बंदे और मुखलिस लोग, शरीफ लोग आपके बारे में राय क्या रखें। ये ज़हन ज़रूर बनाएं। मुखलिस जो आपसे मुखलिस है, मुखलिस लोग, अच्छे लोग, शरीफ लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, उस राय का ख्याल रखना भी दीन का हिस्सा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं खड़ा था, ये बुखारी शरीफ में हदीस है, फरमाते मैं खड़ा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो एक जनाजा गुजरा। जनाजा जो उठाने वाले थे ना, वो कह रहे थे कि ये बड़ा ही अच्छा इंसान था, इसने गरीबों की खिदमत की, दीन की नौकरी की, लोगों से प्यार किया, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, हर एक के लिए इसका रवैया अच्छा था। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा उठाने वालों की बात सुन के फरमाया वाजबत, इस पर वाजिब हो गई। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद एक और जनाजा गुजरा। जनाजा उठाने वाले कह रहे थे बड़ा शरीर आदमी, ज़ुबान का बुरा, धोखेबाज, फराडिया, बेईमान, माल खाने वाला लोग ये बातें कर रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजबत, इस पर भी वाजिब हो। हज़रत उमर कहते हैं जनाजे गुजर गए दोनों, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको लोग अच्छे जुमलों से याद कर रहे थे उस पर भी वाजिब हो गई, और जिसको लोग बुरे जुमलों से याद कर रहे थे उस पर भी वाजिब हो गई। तो महबूब ने वहाँ लफ्ज़ इरशाद, ये बुखारी के लफ्ज़ है, फरमाया अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, फरमाया उमर तुम लोग ज़मीन पर मेरे अल्लाह के गवाह हो। तुम लोग, चूँकि इशारा हज़रत उमर की तरफ है तो उससे मुराद नेक लोग, इससे मुराद परहेजगार लोग, अच्छे लोग,
انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ زمین پر اللہ کی گواہ ہو۔ فرمایا جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ اچھا تھا تو میں نے کہا واجبت، اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا شریر تھا، برا تھا، نالائق تھا، تکلیف دیتا تھا، چونکہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو تو میں نے کہا واجبت، اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ اپنے مخلصین کے بارے میں ضرور یہ خیال کریں کہ ان کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے۔ رائے، اچھے لوگوں کی رائے، ہمیشہ مخلصین کی رائے۔ ایک درویش نے ایک عجیب بات لکھی ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اس سے مراد ہر آدمی کی رائے نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ تو حسد میں آ کے بھی باتیں کرتے ہیں، ان کی رائے یہاں مقصود نہیں، مخلصین کی، خیر والے لوگ ہوتے اچھے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی کسی کے بارے میں بھی رائے ٹھیک نہیں ہوتی، وہ جب بھی بات کرتے ہیں یا حسد کی بنیاد پہ کرتے ہیں یا بغض اور کینے کی، ان کی بات نہیں۔ لیکن باقی جو خیر والے لوگ، مثبت جو طبقہ ہے، جو اچھی سوچ کا حامل، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سا بندہ کس طرح کا۔ ایک درویش کہتے ہیں کہ ایک دفعہ طوفان آ گیا ہماری بستی میں، تیز طوفان، تو ایک آدمی بہت بڑے درخت کے نیچے کھڑا تھا، تو ایک شخص نے اس کو کہا بھائی طوفان بڑا سخت آنے والا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، گھر چلا جا۔ اس نے کہا میرا اللہ مجھے بچا لے گا۔ ایک اور بندہ دور سے دوڑا آیا، اس نے کہا بھائی تو شاید خیال نہیں کر پا رہا، طوفان آنے والا ہے، بڑا سخت، بڑا سخت، بڑا تیز طوفان آنے والا ہے۔ ہاں تیز طوفان آئے گا، گھر چلا جا، بچ جائے گا۔ اس نے کہا میرا اللہ بچائے گا۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا جو اس سے پیار کرتا تھا، اس نے بھی یہی جملے کہا گھر لوٹ جا، طوفان تیز ہے، تو بچ جائے گا، ورنہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تین لوگوں نے پیغام دیا، اس نے تیسرے کو بھی کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اب وہ لوگ تو چلے گئے، اچانک طوفان تیز آیا، درخت کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹا، موٹی لکڑی ٹوٹی، اس کے سر پہ لگی، بندہ انتقال کر گیا۔ لوگ بحث کرنے لگے کہ اس کا تو یقین ہی بڑا کامل تھا، اس نے تو 3 دفعہ کہا تھا میرا اللہ مجھے بچائے گا، پھر مر کیسے گیا؟ تو وہ درویش اٹھے، وہ کہنے لگے وہ جو 3 پیغام اسے ملے تھے نا گھر چلے جا، وہ رب کی طرف سے ملے تھے۔ وہ جو 3 مخلصین نے اسے آ کے کہا تھا نا کہ بچ جا اس گلی سے، تو وہ بھی آوازیں قدرتی تھی، وہ بھی اسے اللہ دیکھے نا، رب کریم کوئی زمین پر اتر کر سامنے کھڑے ہو کر تو کلام نہیں نہ کرتا، وہ کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی انداز میں اپنے بندوں کو کسی نہ کسی وسیلے سے پیغام دیتا ہے نا۔ تو وہ 3 پیغام جو آئے تھے تو اسے اس نے کیوں نہیں نکارا ہے خدا سمجھا، وہ گھر کیوں نہیں گیا؟ جب تیرا مخلص تجھے روز پیغام دیتا ہے کہ تو بچ جا اس گلی سے، تو اگر نہیں نہ بچتا تو پھر تو آواز قدرت پر لبیک نہیں کہہ رہا۔ اگر تیرا بڑا پیارا تجھے روز سمجھاتا ہے نا کہ یہ گلی چھوڑ دے، یہ تیرے والی نہیں، اور تو پھر بھی اسی گلی سے گزرتا ہے، تو پھر تو کچھ ایسی باتوں کو کچل رہا ہے جو تیرا بڑا نقصان کرے۔ بھائی مخلصین جب بات کریں تو ان کی بات کا خیال رکھ، غور کیا کر، تیرے مخلص تیرے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے تھے، حضرت حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہیں۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ان کی میرے بارے میں کیا رائے ہے، اچھے لوگوں کا خیال کرنا۔ دیکھیں نا حضرت ابو بکر نے بھی ایک دن حضرت بلال سے کہا تھا حضور سے پوچھ کے بتانا، اور یار تو کبھی خیال ہی نہیں کرتا اس بات کا۔ فرمایا پوچھ کے بتانا ابو بکر کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے، پوچھ کے بتا دو، پتہ تو چلے، ان سے بات کرنا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے ہماری اماں ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ کتنے بد نصیب ہیں وہ بیٹا جس کے ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ کا ہمارے بارے میں رویہ کس طرح کا ہے؟ ہر استاد کو کھڑا کر کے کبھی کہا نہیں جا سکتا کہ جا میرا بیٹا میرے لیے فلاں چیز لے کے آ، کچھ کا پتہ ہوتا ہے۔ ہر مرید کو ہر بات نہیں بتائی جا سکتی، کچھ کا پتہ ہوتا ہے اس کا رویہ کس طرح کا، یہ کس مزاج کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا پوچھ کے بتانا محبوب سے میرے بارے میں رائے کیا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم شام کو گھر آئے تو وہ بہن تھی نا، انہوں نے تو کہا جب کبھی موقع ملے تو وہ بہن تھی، انہوں نے کہا موقع کی کیا بات ہے، میرے بھائی نے کام بتایا۔ اسی دن ہی محبوب پاک علیہ السلام سے پوچھنے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ لڑکا تو بڑا اچھا ہے تو راجل صالح نیک ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور فجر کی نماز تک سویا ہی رہتا ہے، وہ 2 نفل بھی تہجد کے نہیں پڑھتا۔ فرمایا یہ اس کی کمزوری مجھے پسند نہیں، یہ اس کا انداز مجھے بھلا نہیں لگتا، یہ خامی ہے اس کی کہ عشاء کے بعد غافلوں کی طرح بستر پہ لیٹتا ہے اور پھر فجر تک لیٹا ہی رہتا ہے، اس کو چاہیے کچھ وقت اٹھ کے رب کی عبادت بھی کرے۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں نے کہا کہ بھائی محبوب کہتے ہیں بندہ تو بڑا اچھا ہے پر فجر تک غافلوں کی طرح سویا رہتا ہے، رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو یاد سجن دی ستے امیان جگاوے، اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی۔ فرمایا وہ سویا رہتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے بہن تو گواہ ہو جا، آج کے بعد تیرے بھائی کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوگی۔